لیکن جب تک لا الہ نہیں کہو گے الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر اسباب کرتے ہیں تو لا الہ پر جو ہے وہ مکمل طور پر یقین، دل سے تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ. تو یہ بات بڑی عجیب تھی کہ آپ اللہ کو مانیں اور اس سے پہلے تمام بتوں کی نفی نہ کریں. یہ نفاق ہے کہ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہر بت کی تکذیب کرتے ہیں، ہر بت کو جھوٹا کہتے ہیں، اور یہ خود بخود کہا جائے گا. یہ خود جب لا الہ کہہ دیا تو آپ نے تمام ہر قسم کے پوجا کرنے والے کی نفی کر دی، اس کو غلط کہہ دیا. ان کفار کا یہی مطلب تھا کہ غلط نہ کہیں، اور کچھ لوگوں نے اس بات کو اپنایا بھی، جن کو منافق کہا جاتا ہے، کہ جو بظاہر ایمان لے آئے لیکن دلوں نے تصدیق نہ کی. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں شروع میں ایمان والوں کی چند صفات بیان فرمائی ہیں. 6 صفات، 6 آیات جو ہیں وہ قرآن پاک میں ایمان والوں کے حق میں، متقین کے حق میں جو ہے وہ نازل فرمائی. اور اس کے بعد 2 آیتیں جو ہیں ان الذین کفروا سواء سے ولہم عذاب عظیم تک، یہ کفار کے متعلق ہیں. کفار کی پوزیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی. اور اس کے بعد 13 آیات ہیں، آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک، جو منافقین کے بارے میں، کہ جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ پر ایمان لے آئے کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے. کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں کس انداز سے؟ زبان سے، دل سے تصدیق نہیں کرتے. اگر تصدیق کی ہوتی تو اللہ پر ایمان لانے سے پہلے وہ بتوں کی تصدیق تو کرتے. وہ لا الہ تو کہتے، وہ لا الہ نہیں کہتے. اور وہ اللہ تعالیٰ ان کا خیال ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو، نہیں دھوکہ دیتے مگر وہ اپنے آپ کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ منافقت کرتے ہیں. وہ جب جاتے ہیں مسلمانوں کے پاس وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ شیاطین میں جاتے ہیں، جب وہ بے دینوں میں جاتے ہیں، جب وہ کفار میں جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایسے ہی گئے تھے، ان کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے گئے تھے مسلمانوں کے پاس، ہم تو تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ. تو جب اتنا کہتے تھے اور جب ان کو یہ کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کے معبود کی جانب سے کہ تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے کہ یہ صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں، تو وہ خیال کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ان نعوذ باللہ من ذالک بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ یہ تو بیوقوف ہے، ہم ایسے ایمان لے آئے. تو وہ ایمان نہیں لانے والے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 8 سے 20 تک فرما دیا کہ یہ لوگ غلط ہیں، یہ منافق ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو عقل و شعور نہیں ہے. یعنی
مانا بھی تو دل سے نہیں مانا، اور سر اللہ تعالیٰ کے حضور بظاہر رکھا بھی لیکن دل سے نہیں جھکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیرا دل تو ہے نماز، تجھے کیا ملے گا؟ ادھر بتوں کی طرف ہے حالت اور ادھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک موقع یہ بھی آیا تھا کہ ان کو مسجد سے نکال دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ منافقت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب کو اعلان فرماتا رہا، کئی دفعہ اعلان فرمایا کافروں کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب فرما دیجیے کہ اے کافروں لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ فرمایا کہ جس کی میں پوجا کرتا ہوں اس کی تم نہیں پوجا کرتے، جس کی تم پوجا نہیں کرتے، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کرتے، نہ میں اس کی پوجا کرنے والا ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم ادھر آتے، نہ تم اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتے ہو کہ جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ یہ اعلان ہوا دیا کہ تم ہم سے الگ ہو، لکم دینکم ولی دین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا اعلان تھا بالکل واضح طور پر کہ وہ پہلے نفی اور پھر اس کے بعد اثبات کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور پھر جب میں مانگتا ہوں تو اللہ کے فرمان کے مطابق الا المودۃ فی القربى، ہاں مجھے بدلہ چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے وہ یہ کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کروں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم خداوندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جب ظاہر ہوتا ہے، جب حضور اس کا اعلان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ کسی سے اس کی اجرت، اس کا بدلہ، دین کی اشاعت کا، دین کی تبلیغ کا بدلہ جو ہے وہ طلب نہیں فرمایا، اس کا ثواب نہیں کیا، اور پھر جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی تربیت بھی اسی طرح کی جس کی قرآن ہی گواہی دیتا ہے کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ اہل بیت کے الفاظ ہیں جو قرآن پاک کے وضاحت کے ساتھ 29ویں پارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے کوئی بدلہ جو ہے، اجر جو ہے اس کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم نے جو کچھ تمہارے ساتھ نیکیاں کی ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے، جتنی بھی اچھائیاں کی ہیں، جو کچھ بھی نعمتیں ہمارے صدقے سے تمہیں ملی ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ تم لفظ شکریہ بھی بولو مجھ سے، جزاء ولا شکورا، ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں یہ کہو کہ بہت بہت شکریہ بھی، لفظ شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ اور مثال کیا ہے اہل بیت اطہار کا کہ وہ طلب نہیں کرتے، اور طلب ہوتی ہے پاس ہو، اور اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کو بھی دے دیتے ہیں، اپنی ضرورت کو پسے پشت رکھ کر دے دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں 29ویں پارے میں یہ ارشاد ہوتا ہے جس کا سیاق و سباق اس آیت کا یہ ہے کہ جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، خاتون جنت کے گھر فاقے پر فاقہ آ رہی ہے۔ اہل بیت اطہار حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، فاقے پر فاقہ ان سے آ رہا ہے، مانگتے نہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے، اور جب فاقے پر فاقہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کسی چیز کو